بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم عزیز و دوست و بزرگوں، اسلام کے بنیادی جو امتیازات ہیں اور جو اسلام کی خصوصیات ہیں، ان میں ایک اہم خصوصیت وہ اوقاف کی ہے، وقف کی ہے۔ وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جائیداد کو، کسی زمین کو، کسی پراپرٹی کو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے فائدے کی غرض سے خاص کر دینا اور مخصوص کر دینا، اور یہ کہہ دینا کہ میں نے یہ جائیداد یا یہ زمین میں نے اللہ کے لیے وقف کی۔ جب کوئی شخص کسی چیز کو وقف کر دیتا ہے تو وہ چیز واقف کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور وہ اللہ کی ملکیت میں چلے جاتی ہے۔ اب اس جائیداد کو اور اس زمین کو نہ تو کوئی خرید سکتا ہے، نہ اس کو کوئی ہدیہ کر سکتا ہے، بلکہ اس کی آمدنی اور اس سے فائدہ صرف اور صرف اسلام کے مفاد کے لیے اور واقف کی جو منشا ہے اسی کے مطابق اس کی آمدنی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ وقف کا مطلب ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی زمین مثلاً وقف کی، ہندی میں کہتے ہیں دان کی، اور واقف کی منشا یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر، اس زمین کے اندر جو ہے مسجد بنائی جائے اور اس میں 5 وقتہ نمازیں ہوں، اور صرف اس نے اسی کے لیے اس کو خاص کی، تو اب اس مسجد کو اسی مصرف میں استعمال کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے کوئی زمین جو ہے وقف کی اور کہا کہ اس جگہ میں غریبوں کے لیے اور محتاجوں کے لیے جو ہے رہنے کے لیے ان کو جگہ دی جائے اور ان کو رات گزارنے کا جو ہے انہیں سہولت فراہم کی جائے، تو اس کو اسی کام میں استعمال کیا جائے گا۔ ایسے ہی دیگر چیزیں ہیں۔ تو وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی جائیداد کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کی نفع کی غرض سے خاص کر دینا اور مخصوص کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جب اس آیت کا نزول ہوا تو صحابہ اکرام نے اپنی جائیدادوں کو اور اپنی زمینوں کو اور اپنے باغات کو وقف کیا۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی زمین کو، جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عثمان نے، اور ایسے ہی حضرت زبیر نے، اور دیگر صحابہ کے بارے میں آتا ہے۔ ایک صحابی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں صحابہ میں جن صحابہ کو جانتا ہوں ان میں اکثر ایسے ہیں کہ کسی کے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں اپنی زمین اور جائیداد کو وقف کیا۔
لہٰذا دور صحابہ سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ لوگ اپنی ذخیرہ آخرت کے لیے اور صدقہ جاریہ کے طور پر لوگ اپنی زمینوں کو اور اپنی جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں اور اللہ کے لیے وہ دے دیتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے تا قیامت اس کا اجر ملتا رہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ کہ تم اللہ کے راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا کرے گا، اور تم جو کچھ اللہ کے لیے دو گے تو تم آخرت میں اس سے بہتر اس کو پاؤ گے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں ڈرائے، وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وہ تمہیں فاقہ سے ڈراتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم نہ فقر سے ڈرو نہ تم فاقے سے ڈرو، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم فحش سے اور بری باتوں سے بچو۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا اور فضل کا تم سے معاملہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والا ہے۔ اب ہم یہ نہ سوچیں، کسی کے ذہن کے اندر یہ چیز نہ آئے کہ اللہ کی راہ میں جائیداد و زمین تو وہی آدمی اور جو ہے وقف کر سکتا ہے، وہی جو ہے اس کار خیر میں حصہ لے سکتا ہے جس کو اللہ نے نواز رکھا ہو۔ میرے دوستو، اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، یعنی اپنا مال خرچ کرنے سے، اللہ کے راہ میں دینے سے، کہ تیرے پاس تو کیا ہے، کچھ نہیں، اگر تو دے دے گا، اگر تو نے چند پیسے جوڑ کر رکھے ہیں تیرے بڑھاپے میں وہ کام آئیں گے، تو اس سے اپنا بڑھاپا آسانی سے گزار سکتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے شیطان کا یہ بہکاوا اور شیطان کا یہ وسوسہ ہے، لہٰذا ہر شخص اپنے اعتبار سے اس کار خیر میں حصہ لے سکتا ہے۔ مالدار حضرات جو ہیں وہ اپنے مال کو خرچ کر یعنی زمینوں کو اور جو ہے جائیداد کو اور اپنی مخصوص آمدنی کو اللہ کے راہ میں خاص کر ایسے ہی جو غربا ہیں جن کے پاس اتنی وسعت نہیں، گنجائش نہیں کہ وہ اللہ کے لیے اپنی زمین میں سے یا جو ہے اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ نکالیں، تو ان کے لیے بھی شریعت نے یہ طریقہ رکھا ہے اور ان کے لیے بھی یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنی زبان سے یا وہ اپنے جو ہے ہاتھ سے اس کار خیر میں حصہ لے لیں۔ مثال کے طور پر کہیں مسجد کا کام ہو رہا ہے، تعمیری کام ہو رہا ہے، اب اس تعمیری کام میں ظاہر سی بات ہے جو حضرات مالدار قسم کے لوگ ہیں وہ تعاون کر دیں گے، وہ پیسے سے تعاون کر دیں گے، وہ اس میں اینٹ دے دیں گے، وہ اس میں ریتا دے دیں گے، سیمنٹ دے دیں گے، سریا دے دیں گے، اور وہ اس اعتبار سے تعاون کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ لیکن جو حضرات غریب ہیں جن کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ وہ مسجد کے اندر کچھ تعاون کر سکیں، تو ان کے لیے بھی شریعت نے یہ گنجائش رکھی کہ وہ اپنے زبان سے اور اپنے ہاتھ سے وہ اس کار خیر کے اندر شریک ہو جائیں، تو انشاءاللہ ان کا بھی اس میں حصہ لگ جائے گا اور ان کا بھی حصہ مان لیا جائے گا۔ مثلا کوئی مزدور ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں بھی مسجد کی تعمیر کے اندر یا مدرسے کی تعمیر کے اندر جو ہے حصہ لوں، یا کوئی سبیل کھود رہی ہے، پانی کا کنواں کھود رہا ہے، ٹیوب ویل کھود رہا ہے، اور وہ رفاع عام کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، اب ایک غریب آدمی سوچتا ہے کاش میرے بھی اس میں حصہ لگ جائے اور مجھے بھی ثواب ملتا رہے، تو اس کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کہ وہ اس میں محض مزدوری کر لے۔ ویسے بھی کام کے لیے مزدور بلائے جاتے ہیں، کاریگر بلائے جاتے ہیں، تو وہ 1 دن 2 دن 5 دن جتنی اس کی طاقت ہے، اس کی ہمت ہے، وہ اپنی طاقت کے بقدر اس مسجد کی تعمیر کے اندر مزدوری کر لے، وہ ریتا اٹھا لے، اینٹ اٹھا لے، اور کوئی کاریگر ہے وہ اپنی کاریگری جو ہے وہ فی سبیل اللہ کر دے۔ ایسے ہی دیگر لوگ اپنے کاموں کو جن کے لیے اپنے کاموں سے نکل کر اور مالی اعتبار سے تعاون کرنا مشکل ہے، وہ جانی اعتبار سے تعاون کر سکتے ہیں، اور اس طرح وہ مسجد کی تعمیر کے اندر اور رفاعی کاموں کے اندر، ٹیوب ویل کی اور کنویں کی کھدائی کے اندر وہ اپنے جانی اعتبار سے شریک ہو کر وہ بھی صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔
میرے عزیزو دوستو، اسلام ایک آسان دین ہے۔ فرمایا دین یسر، دین تو آسان ہے، دین میں ہر ایک کے لیے گنجائش ہے، دین میں نیک غریبوں کے لیے بھی نیکی کرنے کے مواقع ہیں، امیروں کے لیے بھی نیکی کرنے کے مواقع ہیں، اور یعنی کہ جو کالا ہے، جو گورا ہے، جو امیر ملک کا ہے اس کے لیے بھی، جو غریب ملک کا ہے اس کے لیے بھی، کوئی عورت ہے اس کے لیے بھی، کوئی مرد ہے اس کے لیے بھی، غرض کی ہر طبقہ امت کے لیے دین کے اندر نیکی کرنے کے مواقع کھلے ہوئے ہیں، اور اسلام نے اور دین نے نیکی کرنے کے انہیں مواقع فراہم کر رکھے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی نے، اگر کوئی شخص دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، ان دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دے تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کار خیر ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو سامان اس کی سواری پر چڑھوانے میں مدد کر دے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کار خیر ہے۔ ایسے ہی فرمایا اللہ کے نبی نے، اگر کوئی شخص جو ہے کسی بھائی کا سامان اس کی سواری پر چڑھوانے میں مدد کر دے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کار خیر ہے۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ لہٰذا ہماری ذات سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری صلاحیت سے، ہمارے کسی بھی عمل سے اگر کسی انسان کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے دنیاوی یا دینی، تو وہ انشاءاللہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ ہمارے لیے کار خیر ہے۔ لہٰذا ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کار خیر کے اندر شریک ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے اور انسان قبر کے اندر چلا جاتا ہے، میرے عزیزو دوستو، آدمی ایک بار سبحان اللہ کہنے کے اجر سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ آدمی چاہے کہ میں تسبیحات پڑھ لوں، اب نمازیں پڑھ لوں اور قرآن پڑھ لوں، نہیں میرے دوستو، مرنے کے بعد تمام اعمال آدمی کے منقطع، نہ وہ نماز پڑھ سکتا، نہ وہ ذکر کر سکتا، نہ وہ جو ہے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر سکتا۔ جب تک جو بھی آدمی کار خیر کرے گا وہ دنیا کے اندر کرے گا، دنیا کی زندگی میں کرے گا، مرنے سے پہلے کرے گا، وہی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، اور اسی عمل کا اجر اس کو قبر میں ہی ملے گا، اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے آخرت میں، اس میں اس کو اجر ملے گا۔ لیکن فرمایا اللہ کے نبی نے تین اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب قبروں کے اندر بندے کو پہنچتا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد تین اعمال ایسے ہیں کہ اگر اس نے دنیا کے اندر تین اعمال کر لیے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ قبر کے اندر بھی قبر میں وہ سوتا رہے گا۔ اس نے اگر ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اللہ کے حکموں کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو زندگی میں اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، تو انشاءاللہ وہ قبر کے اندر وہ سکون سے سوتا رہے گا، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں اور اجر اور ثواب چڑھتا جائے گا، اور فرشتے اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھتے جائیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کے طور پر کسی نے، جب میں نے عرض کیا، کوئی زمین وقف کر دی، کوئی کسی کے لیے پانی کی سبیل کھلوا دی، رفاع عام کے لیے، عام لوگوں کے لیے کوئی ٹیوب ویل کھدوا دیا، کوئی درخت لگوا دیا جس سے انسان کھاتے ہیں، چرندے کھاتے ہیں، پرندے کھاتے ہیں، اللہ کی مخلوق مستفید ہوتی ہے، اور جب تک وہ چیز قائم رہے گی تب تک اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں اور اجر اس کو ملتا رہے گا اور ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ایسے ہی فرمایا اللہ کے نبی نے، العلم ينتفع به، ایسا علم وہ چھوڑ دے جو علم نفع بخش ہو، یعنی شریعت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، کسی کو اس نے سورہ فاتحہ سکھا دی، کسی کا قرآن اس نے ٹھیک کروا دیا، اور جو ہے کسی کو حفظ کروا دیا،
علم کے ذریعے خدمت کری، کوئی کتاب لکھ دی جس کے بعد لوگ اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، اور کتابوں کو چھپوا دیا، یہ تمام چیزیں اس علم کے اندر داخل ہیں۔ اب جب تک جو ہے وہ علم اور اس کا پڑھایا ہوا علم، اس کے پڑھائے ہوئے شاگرد دنیا کے اندر باقی رہیں گے اور وہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس کے نامۂ اعمال کے اندر ان تمام حافظوں کے قرآن پڑھنے کا اور جو ہے اجر لکھتا چلا جائے گا۔ ایسے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تیسری چیز وہ نیک اولاد ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کری اور اس کو نیک صالح بنایا، اس کو اچھے اخلاق سکھائے، اس کی اچھی تربیت کری، اس کو دیندار بنایا، تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب تک وہ اس کا بچہ جو ہے وہ نیک کام کرتا رہے گا اور اچھے کام کرتا رہے گا، اس کے والدین کو اس کی نیکیوں کا اجر پہنچتا رہے گا اور ملتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، کسی نے اپنے بچے کو عالم بنا دیا، دین کے کام میں لگا دیا، میرے عزیز و دوستو، جب تک ان کا وہ بچہ اس کار خیر میں لگا رہے گا، دین کے کسی بھی شعبے میں وہ منسلک رہے گا، جڑا رہے گا اور دین کی خدمت وہ کرتا رہے گا، تو جب تک اس کے ذریعے سے دین کی خدمت ہوتی رہے گی اور اس کے بعد والے جو اس کے شاگرد آئیں گے اور وہ اس کے کام کو لے کے آگے چلیں گے، تو جتنا اجر اس کو ملے گا، اس کے شاگردوں کو ملے گا، اتنا اجر اس کے والدین کو بھی ملے گا، اس کی ماں کو بھی اس کا اجر ملے گا، اس کے باپ کو بھی اس کا اجر ملے گا کہ انہوں نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ دین کا کام کر سکیں۔ لہٰذا یہ تین چیزیں ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں۔ پہلی چیز میں نے عرض کی، صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی چیز ہم نے کھلوا دی، زمین وقف کر دی یا کنواں بنوا دیا یا جو ہے اسی طریقے سے ٹیوب ویل کھلوا دیا۔ دوسری چیز فرمایا کہ ایسا علم جو نفع دینے والا علم ہو، اور تیسری چیز فرمائی اللہ کے نبی نے کہ نیک اولاد اگر کسی نے چھوڑی اور وہ اولاد اس کے بعد نیک عمل کرتی رہی، تو جب تک وہ اولاد عمل کرتی رہے گی اس کا اجر اس کے والدین کو پہنچتا رہے گا، اس کے والدین کو ملتا رہے گا۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری وہ جائیدادیں، آج ہماری وہ زمینیں جو ہمارے بزرگوں نے، جو ہمارے اکابرین نے اللہ کی راہ میں وقف کی تھیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھیں، اور اس نیت سے کی تھیں کہ قیامت تک جو ہے ان سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا رہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ آج انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کی نظر، اس کی خبیث نیت ہمارے اوقاف کے اوپر ہے، ہماری زمینوں کے اوپر ہے، ہمارے مقابر کے اوپر ہے، ہمارے قبرستان کے اوپر، ہماری مسجدوں کے اوپر، ہمارے مدرسوں کے اوپر ان کی بری نیت ہے، اور وہ اس اوقاف کے یعنی کہ جو طریقے ہیں اور جو نیم اور جو اصول بنائے گئے تھے، ان اصولوں کو توڑ کر وہ ایک نیا وقف بل وہ لا چکی ہے، اور لوک سبھا کے اندر اس نے 2 دن پہلے اس بل کو پاس کروا لیا تھا۔ اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ رات راجیہ سبھا کے اندر بھی اس وقف ترمیمی بل 2024 کو پاس کروا لیا گیا ہے، اور اب صدر جمہوریہ کے راشٹرپتی کے سائن کے بعد یہ جو ہے ایک مستقل بل بن جائے گا۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنے قائدین پر بھروسہ کرنا پڑے گا، اعتماد کرنا پڑے گا، خصوصاً مسلم پرسنل بورڈ جو ہماری دینی اور ایک ملی تنظیم ہے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے وہ ہمیشہ پیش رہتی ہے۔ جمعیت العلماء ہند ہے، یہ ہماری 2 بڑی تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کی ہر محاذ پر ساتھ کھڑی رہتی ہیں، اور قانونی اعتبار سے بھی یہ مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیتی ہیں اور تعاون کرتی ہیں۔ دونوں کی کوششیں قانونی اعتبار سے بھی مسلم پریس لا بورڈ قانونی دائرے میں رہ کر جو بھی احتجاج کرتا ہے، مظاہرہ کرتے ہیں، وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں۔ لہٰذا اب ہماری درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ ہمارے بڑے قائدین اور ذمہ داروں کی طرف سے اس تعلق سے جو بھی ہدایات آئیں ہم ان پر عمل کریں، اور اگر مظاہرے کا احتجاج کا جو ہے اگر وہاں سے درخواست آئے اور وہاں سے اپیل کی جائے تو ہم کثیر تعداد کے اندر اس احتجاج کے اندر شریک ہوں اور اپنی ناراضگی کا اظہار کریں۔ اس لیے کہ میرے عزیزو دوستو، یہ
اس بل کا تعلق سیدھے ہماری نمازوں سے ہے، ہماری مساجد سے ہے، ہمارے مدرسوں سے ہے، جو ہماری دین کی بنیاد ہے۔ اگر ہماری مسجدیں ختم ہو گئیں، ہمارے مدرسے ختم ہو گئے، ہمارے مقابر پر اور قبرستانوں پر اگر ان کا قبضہ ہو گیا تو پھر ہماری دین تشخص، ہمارے سب چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہم جو ہے دعاؤں کے اندر بھی اللہ سے جو ہے خیر و عافیت مانگیں، اور میری درخواست تو یہ کم سے کم 2 رکعات صلاۃ الحیات پڑھ کر روزانہ ہم اللہ سے خیر و عافیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بل کو رد فرمائیں، تاکہ ہمارے جو دینی شعائر ہیں اور ہمارے جو مساجد ہیں، ہمارے جو مدارس ہیں اور ہمارے جو اوقاف کی زمینیں ہیں جن کو ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے بڑوں نے اپنی زندگی کے اندر وقف کر دیا تھا، وہ محفوظ ہوں اور ان کا صحیح استعمال ہو سکے۔ میرے عزیز و دوستو، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی اوقاف کی حفاظت نہیں کری تو غیروں کے پاس ان کی اوقاف کی زمین چلی گئیں۔ اندلس شہر کی مشہور تاریخ ہے کہ جب غیروں کا ان پر قبضہ ہوا اندلس شہر کے اوپر، تو مسلمانوں کے جو بڑی بڑی مساجد تھیں، جو جامع مساجد تھیں، بڑے بڑے یونیورسٹیاں تھیں، ان مسجدوں کے اوپر، ان یونیورسٹیوں کے اوپر غیروں نے قبضہ کیا اور ان مسجدوں کو چرچ کے اندر تبدیل کر دیا گیا، اور آج تک وہ تاریخ موجود ہے۔ اندلس شہر کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نیٹ پر سرچ کر لیں کہ اندلس میں کتنا کہ علمی شہر تھا، کتنا وہ علمی اعتبار سے، وہ دینی اعتبار سے کتنا معروف شہر تھا، لیکن جب مسلمانوں نے اپنے اوقاف کی حفاظت نہیں کری، مسلمان اپنے علماء سے، اپنے دیندار طبقے سے انہوں نے دوری بنا لی، تو پھر ہوا کیا کہ غیروں نے ان کی مسجدوں پر قبضہ کیا، مدرسوں پر قبضہ کیا، جو یونیورسٹیاں تھیں ان پر قبضہ کیا، اور آخر کے اندر مسلمانوں کی حکومت بھی وہاں سے چلی گئی۔ لہٰذا یہ بہت حساس مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ کوئی کسی کی سیاسی مسئلہ نہیں۔ عام طور سے مسجد کے ممبروں پر ایسی باتوں کو بیان نہیں کیا جاتا جس میں سیاسی باتیں ہوں، لیکن میرے عزیزو دوستو، ہمارے بڑوں کی طرف سے پرزور اپیل تھی، اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل کے تعلق سے عوام کو بیدار کیا جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ اس بل کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ ٹائم کم ہے، ورنہ میں آپ حضرات کو بتاتا کہ اس بل کے اندر کون سی شقیں ہیں جن کا ڈائریکٹ ہماری شریعت سے ٹکراؤ ہے، اور شریعت کے اندر جو بالکل سراسر جو غلط ہیں۔ وقت کی کمی کی بنا پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دور صحابہ کے اندر بھی زمینیں اور باغات اور ایسے ہی غلوں کی پیداوار رفائی کاموں کے لیے وقف کرنے کا ایک رواج تھا، ایک لمبی تاریخ ہے، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ درخواست میری یہی ہے آپ حضرات سے کہ ہمارے بڑوں کی طرف سے اس وقف ترمیمی ایکٹ بل 2024 کے تعلق سے جو بھی گزشتہ رات پاس ہوا ہے، جو بھی ہدایات آئیں، جس طریقے سے بھی ہمارے بڑے کہیں، ہم اس پر پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ظاہر کریں اور مظاہرہ کریں۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر ہمیں روڈ پر جو ہے مظاہرے کرنا پڑے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کل کو جیل بھرنا پڑے اپنے مسجدوں کی حفاظت کے لیے، اپنے مدرسوں کی حفاظت کے لیے، تو ہم اس کے لیے بھی اپنے ذہنی اعتبار سے ہم تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔